اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. جب بھی دنیا میں کہیں سفر کرتا ہوں، یہاں بھی لوگوں سے ملتا ہوں، ایک چیز کا احساس بہت زیادہ بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دے کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا. اسلام نہ ہوتا ہم تو مر گئے تھے، برباد ہو گئے تھے. کاش لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، کاش بھائی اسلام آخرت سے جتنا تمہیں آخرت میں فائدہ پہنچاتا ہے اتنا ہی تمہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے. اسلام کے بغیر تم دنیا میں بھی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی نا عربوں کو، تو عرب اسی بحث میں لگے رہے کہ آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹاتے ہو. نبی نے فرمایا میں تمہیں حدیث کا مفہوم ہے ایسی چیز دے رہا ہوں جس سے پوری دنیا پہ تم حکومت کرو گے، کیونکہ یہ نعرہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور نجات کا واحد راستہ یہی ہے. تو تم نہ صرف یہ کہ خود نجات پا جاؤ گے، کسی کو بھی نجات اور خوشیاں اور راحتیں چاہیے ہوں گی وہ تمہارا محتاج ہو جائے گا. الف بین قلوبکم، اس کے ذریعے اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا، تمہیں راحتیں دے گا، خوشیاں دے گا. مشرکین مکہ کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی تھی، وہ اسی میں لگے ہوئے تھے. انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کر رہے ہیں، بس اسی پہ ہم نے چلنا ہے. ہر آدمی کی اپنی ایک نظر ہوتی ہے، ہر آدمی ہر ایک کو ایک خاص نظر سے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جب آپ کو دین کا علم عطا فرماتے ہیں تو آپ کے چشمے کا نمبر ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ کے دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، ڈرو گے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی لغت میں، اپنی ڈکشنری میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے کلچر میں، اپنے دل میں، اپنی ایکٹیویٹیز میں اللہ کو لے کر آ جاؤ گے، اس کو اگنور نہیں کرو گے. تو تمہیں ایک سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ملے گا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر صحیح اور غلط کو سمجھنے کی تمیز پیدا کر دے گا. تمہارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ تمہیں صحیح لگنا شروع ہو جائے گا اور غلط، اب جملہ ہی نہیں مکمل کر رہے، غلط لگنا شروع ہو جائے گا. یہ کوالٹی پیدا ہو جانا خدا کی قسم بڑی خاندانی کوالٹی ہے. یہ دنیا بربادی اسی چکر میں ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا صحیح کیا ہے اور غلط کیا. آپ کو پتہ چل جائے کہ صحیح غلط کیا ہے تو سبحان اللہ. اگر آپ کو کھانے پینے میں پتہ چل جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو صحت اچھی ہو جائے گی. پیسہ کمانے میں پتہ چل جائے کہ صحیح طریقہ کیا ہے غلط طریقہ کیا ہے، پیسہ آ جائے گا. ریلیشن کیسے مضبوط بنائے جاتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے غلط طریقہ کیا ہے پتہ چل جائے تو ریلیشن اچھے ہو جائیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ جم جاتے ہو، ایکسرسائز کرنے کا صحیح طریقہ پتہ چل جائے اور غلط طریقہ پتہ چل جائے تو جان بنا لو گے. کیا خیال ہے؟ اگر پتہ ہی نہیں چلا، الٹے سیدھے ڈنٹ پیلٹ کے جو تھوڑے بہت ہڈیوں کے سیٹنگ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی، آؤٹ ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا بچپن میں اسکولوں میں ایکسرسائز کرواتے تھے، یوں گھماتے تھے. ابھی میں گھوم کے تو نہیں دکھا سکتا، کھڑے نا یوں گھماتے تھے. تو جن بچوں نے زیادہ کی ہے نا ان کے وہ گھوم گئے ہیں، وہ ان کے نٹ بولٹ ڈھیلے ہو گئے. ایکسرسائز کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، جو نیچرل آپ کی باڈی کی موومنٹ ہے نا اسی موومنٹ پہ ایکسرسائز کیا کرو. اس موومنٹ کو چینج کرنے کی کوشش بولو مت کرو.
اللہ میاں نے جو ہمارے جوڑ بنائے ہیں نا وہ اپنے حساب سے بنائے ہیں کہ ہمارے حساب سے, تو اس کو چینج نہیں کرو آپ. اس کو چینج کرو گے نا تو آڑے ترچے ہو جاؤ گے. یوگا میں کچھ ایکسرسائز ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتی ہیں ہمیشہ کے لیے, پھر سیدھا ہی نہیں ہوتا کبھی بھی وہ. تو کبھی بھی اپنی الائنمنٹ کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو, جو جس کام کے لیے ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں کیا ہوگا, لوگ بیل پہ سواری کریں گے تو بیل کہے گا علی ھذا خلقتو, کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے بنایا تھا. یعنی بیل کا کام لوگوں کو اپنی پشت پہ سوار کرنا نہیں ہے, اس کے لیے اس کو ڈیزائن نہیں کیا گیا. اس کے لیے گدھا گھوڑا ہے, اونٹ ہے. بیل میں اللہ نے جو پاور رکھی ہے نا وہ کھینچنے کی پاور رکھی ہے. آپ اس کے پیچھے ہل لگا دیں اور زمین میں گاڑ دیں, وہ بیل اس کو کھینچ کے چلے گا. تو علماء نے اس حدیث سے نکالا ہے کہ اس حدیث کا جو اصل مفہوم ہے نا وہ بیل پہ سواری نہیں ہے. اصل مفہوم یہ ہے کہ قرب قیامت میں الٹے پلٹے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. جس کو جس کے لیے ہے نا بنایا گیا ہے وہ کام نہیں کرے گا. کیا زبردست حدیث ہے, دیکھو آج یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو یہ بھی فرقان ہے. فرقان کا مطلب حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت. یہ غیر مسلم کے پاس نہیں ہے. آپ حیران ہو گئے, تبھی غیر مسلم اتنی ترقی کے باوجود تباہ ہو رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو کدھر تباہ ہو رہے ہیں, میں بتاؤں گا آپ کو کیسے تباہ ہو رہے ہیں. تو ان کا تو پروگرام اتنی ترقی کے بعد سب بڑھ گیا بھائی, سارا پروگرام ہی بڑھ گیا ان بیچاروں کا. تو جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے نا وہ اگر اس کام کے علاوہ کسی اور کام میں لگے گا تو اس کا پروگرام بڑھ جائے گا. جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا. اب بیل جو ہے اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے, وہ چیزوں کو کھینچ سکتا ہے. تو آپ اس کے پیچھے ہل چلائیں, کھینچیں تو کیا کرے گا, وہ ہل چلا دے گا. یہ کام اونٹ سے لیں گے, اونٹ بڑھ جائے گا تھوڑے دنوں میں. اب قیامت کی یہ علامتیں آپ کو پاکستان میں بہت زیادہ ملیں گی. بائک بنائی تھی جاپان نے 2 بندوں کو بٹھانے کے لیے, لوڈ اٹھانے کے لیے نہیں. لوڈڈ گاڑیاں ان کی الگ ہوتی ہیں. پاکستان نے کیا کیا, پچھلا پہیہ نکال دیا اس کا اور اس کے پیچھے پورا رکشا لگا دیا, چنچی لگا دی. ایسا ہی ہے نا, اور اس پہ 10 بندے بٹھا دیے اور گانے لگا دیے اونچی آواز میں تاکہ وہ پیچھے انجوائے بھی کریں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. صبح صبح جا رہا ہوتا ہوں, چنچیوں میں اتنی زور سے گانے لگے ہوتے ہیں, اتنی زور سے گانے لگے ہوتے ہیں. ابے تو کس کو سنا رہا ہے بھائی, پورے محلے کو سنا رہا ہے, بس انجوائے کر رہا ہے. آپ دیکھو چنچی والے خودکشی نہیں کرتے, میں نے دیکھا ہے. غریبوں کو میں نے خودکشی کرتے ہوئے بہت کم دیکھا ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ کیسز آتے ہیں نا, غریب تھا غربت پہ خودکشی کر لی, وہ غربت پہ نہیں کی ہوتی ہے. یہ تو میڈیا بعض دفعہ پروپیگنڈا کرتا ہے غریبوں کو بدنام کرنے کے لیے. خودکشی کے کیسز مالداروں میں زیادہ ہیں, غریبوں میں بہت کم ہے. غریب انجوائے کرتا ہے, وہ عادت ہوتا ہے نا اس کو, جس چیز کی عادت پڑ جائے وہ اس کو, تو اس کا تھوڑی مسئلہ ہوتا ہے. تو زیادہ مسائل خود مالداروں کے ہیں خودکشی کے, اور جتنا مالدار ملک ہوگا نا اتنا خودکشی کے ریشو زیادہ ہوں گے, بشرطے کہ اسلام نہ ہو. سعودی عرب بہت مالدار ہے, خودکشی کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ اسلام بھی ہے. یعنی کلچر میں تو اسلام ہے نا ان کے. اگر اسلام کے بغیر دولت آئے گی نا تو سمجھو ڈپریشن ڈبل آئے گی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ دولت ایک سانپ کی طرح ہے, سپیرا ہوگا تو سانپ رکھے, سپیرا نہیں ہے تو سانپ پالنے کی غلطی نہ کرے. آپ نے سانپ پال لیا, دولت رکھنے کا فن سیکھا نہیں علماء سے, بزرگان دین سے, کہ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں, اس کے کیا فائدے ہیں. یہ تو علماء بتاتے ہیں, بزرگان دین بتاتے ہیں کہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں, اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. تو علماء کو پتہ ہوتا ہے یہ سانپ ہے تو اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. تو بزرگوں کے پاس رہ کے, علماء کے پاس رہ کے اس کا منتر سیکھیں پہلے. تو منتر سیکھیں گے پھر دولت میں انجوائے کریں گے آپ. دولت ٹینشن نہیں دے گی, ورنہ دولت اوپر کی کھوپڑی خراب کر دیتی ہے. بہت سوں کی خراب ہو چکی ہے, پاگل ہو گئے ہیں وہ. انزائٹی ہے نا, انزائٹی, ان کو لوگ سمجھ رہے کہ خوش نہیں ہے, انزائٹی کے پیشنٹ بن چکے ہیں وہ, اور آگے ڈپریشن میں جانے والے ہیں تھوڑے دنوں میں. تو کیا کریں, اتنے سارے مضامین ایک ہی سب پہ کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کیا عرض کر رہا تھا میں,
ہاں تو اب دیکھو قیامت کی علامات میں ہے کہ بیل پہ سواری ہوگی، حالانکہ وہ ہل چلانے کے لیے، تو بالکل اس کی مثال ہمیں اب نظر آ رہی ہے۔ چنچی جاپان نے بنائی تھی سوزوکی، وہ 2 بندوں کو بٹھانے کے لیے، ہم نے اس پہ پورا رکشا جوڑ دیا، چنچی جوڑ دی، گانے لگا دیے اونچی آواز سے، اور پھر کیسے صبح صبح انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے کو ٹینشن دیں گے، خود ٹینشن نہیں لیں گے۔ اور ایک اور انجوائے کرتا ہے چنچی والا، وہ یہ کہ ہر اسٹاپ پہ آدھا آدھا گھنٹہ کھڑا رکھتا ہے چنچی کو۔ کتنی ٹینشن دے رہا ہوتا ہے نا پیچھے پیسنجر کو، خود ذرا سی بھی ٹینشن میں آتا ہے۔ اگر خود ٹینشن ہوتی تو آدھا گھنٹہ کھڑا رکھتا؟ خود بھی تو ٹینشن میں آتا نا، کہتا چلو بھائی نہ، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پیچھے کسی کا بچہ مر رہا ہے، کسی کو ایئرپورٹ پہنچنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے نا، اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بسوں والوں کی صحت پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس کو پیچھے سے بولو بھائی تیرے کو نیمبو چٹاؤں، نکل تو چلانا، نہیں چلائے گا وہ۔ ان لوگوں سے سیکھو ٹینشن کیسے ختم ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹینشن دینا جانتے ہیں، ٹینشن لینا کہتے ہیں دو، ٹینشن لو نہیں، بولنے دو۔ ہمیں یاد ہے 4K 4G میں جب ہم سفر کیا کرتے تھے نا، تو بہت لوگ گرمیوں میں بس بھری ہوئی بھی ہے، مزید پیسنجر کی جگہ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ نہیں چلاتا تھا، وہ کہتا تھا چھت پہ چڑھا دو لوگوں کو۔ تو پیچھے سے اتنی گالیاں مل رہی ہوتی تھیں اس کو، تو وہ دیکھتا بھی نہیں تھا، پیچھے مڑ کے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس سے بہت عبرت ہمیں حاصل ہوئی کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو ٹینشن ہمیشہ دیتے ہیں، لیتے بیتے نہیں ہیں۔ دیکھو کل ایک بندہ آیا، بھی مجھے بندے کی مثال دینی ہے، وہ کیونکہ میں نے یہ مثال دی نا تو پورا بیان چینج ہو جائے گا، تو میں چاہ رہا ہوں جو ٹاپک ہے چینج نہ ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بندے کی مثال دینی ہے۔ کل ایک بندہ آیا، یہ بہت اہم مثال ہے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا انشاءاللہ اس سے موقع ملے گا۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ میاں نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یعنی اللہ کو اپنی زندگی میں لاؤ گے، ہر کام سے پہلے دیکھو گے اللہ کا اس میں حکم کیا ہے۔ ٹھیک ہے ہمارا دل چاہ رہا ہے، پہلے اللہ سے پرمیشن لے لیں کہ اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دی ہے تو نہیں کریں گے بھائی۔ شادی بیاہ ہے، اور جتنے کاروبار ہے، اور جتنے ہمارے معاملات ہیں، صبح و شام کے آپس کی گپ شپ کی محفلیں ہیں، بھائی کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف۔ تو اللہ کہتے ہیں جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی تو ہم اسے دنیا میں ایک انعام دیتے ہیں، یجعل لکم فرقانا، اس کے اندر صحیح اور غلط کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ کیا کرتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو نہیں پتہ چلتا صحیح اور غلط کا۔ تو پہلے تو میں مثالیں دے رہا تھا صحیح اور غلط کا سمجھنا ضروری کیوں ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا صحیح غلط کا۔ صحیح غلط کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں صحیح اور غلط کو سمجھے بغیر اگر ہم ٹریک پہ چلنا شروع کر دیں گے نا تو محنت بہت ہوگی، آؤٹ پٹ اس کا نہ صرف یہ کہ زیرو ہوگا بلکہ الٹا ہوگا۔ اب میڈیکل سائنس میں صحیح اور غلط کا ڈاکٹر اور ماہر حکیم بتاتے ہیں، حکیم کے ساتھ میں ماہر لازمی لگاتا ہوں کیونکہ حکیموں میں 2 نمبریاں بہت چل رہی ہیں آج کل، اس لیے میں ماہر لگا دیتا ہوں کہ کوئی صحیح ریلائبل حکیم ہو، ورنہ حکیموں کا آج کل معاملہ بہت بس دعوے ہیں دعوے۔ تو صحیح اور غلط میں جو تمیز ہے نا، اللہ اس کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اب میڈیکل سائنس کی مثال دے رہا تھا، اس میں اگر آپ کو صحیح غلط کا پتہ نہ چلے، اپنی طریقے سے آپ شروع کر دو کہ جی ایکچولی یہ جو فولاد کے کیپسول ہے نا، یہ اس پہ لکھا ہوا ہے شربت فولاد یا کیپسول فولاد، اس پہ لکھا ہوا ہے یہ کھانے سے، فولاد کے کیپسول کھانے سے آپ کے اندر کیا ہو، فولادی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اب آپ نے ماہرین سے نہیں پوچھا، آپ نے وہ دیکھا کہ بھئی چونکہ فولاد تو فولاد ہے بھائی، اگر میں اس میں ہے بھی فولاد اور میں کھاؤں گا تو ظاہر ہے فولاد کھانے سے کیا بنو گے آپ، عقل کیا کہتی ہے فولاد بن، وہ آپ نے پھانکنا شروع کر دیے، ظاہر ہے تھوڑے دنوں میں آپ کے گردے میں پتھری ہو جائے گی یا اور کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ میں فولاد کی کمی تھی نہیں اور آپ نے کیلیں پھانکنا شروع کر دی۔
کیلشیم کا آج کل بڑا زور چل رہا ہے نا, کیلشیم کی کمی سے بچانے کے لیے کیلشیم کے سپلیمنٹ لوگ لے رہے ہوتے ہیں. کیلشیم کی سپلیمنٹ آپ لے رہے ہیں, آپ نے نیٹ پر دیکھ لیا, یوٹیوب پہ دیکھ لیا, بھائی کیلشیم کے سپلیمنٹ یہ بڑا زبردست کیلشیم کی, اس سے ہڈیاں مضبوط. آپ نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں لیا, نہ کیلشیم کا ٹیسٹ کروایا, کیلشیم کی آپ میں کمی تھی نہیں, ویسے ہی ہڈیوں میں آپ کو کسی اور وجہ سے درد ہو رہا تھا, آپ نے دوسری شادی کی تھی اس وجہ سے درد ہو رہا تھا آپ کے, اس کا ہڈیوں سے کوئی تعلق تھا نہیں. سسرال کی ٹینشن سے بھی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے انسان کے. آپ نے بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے کیلشیم کی گولیاں پھانکنا, وہ نہیں ہوتے یوں کر کے پانی میں ڈالو ایسے فوارے پھوٹتے ہیں اس کے, ہوتا ہے نا آج کل ایک آتا ہے. میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں نا, دیسی آدمی ہوں, بھائی ہم دیسی باتیں ہی کرتے ہیں. وہ کیلسی کی جو ہے نا وہ آپ نے ڈالی اور روزانہ پھانک رہے ہیں آپ. اب کیا ہوگا آپ کے تھوڑے دنوں میں گردوں میں پتھری بننا شروع ہو جائے گی. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب آپ کا اگر نہیں لیتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو آپ نے محنت بھی کی, خرچہ بھی کیا, صحت کا خیال بھی کیا, اس کے باوجود آپ کا پروگرام گردوں کا بڑھ گیا. وہ پتھری نکالنے میں آپ کو, اور پھر گردے ہی نہیں اور بہت کچھ, دل کی بیماریاں شروع ہو سکتی ہیں بلا وجہ کا کیلشیم پھانکنے سے. تو ایسا ہی ہر آدمی جیسے میڈیکل سائنس میں فنٹر بنا ہوا ہے, پیسے کمانے کے لیے آپ نے کیا کیا, لوگ آپ کے پاس آئے, تاجر آپ کے پاس آئے, سبز باغ دکھائے, اتنا پیسہ دے دو, میں اتنا پیسہ دوں گا, یہ تو بہت, کاش میرے پاس طاقت ہوتی, میں لوگوں کے ہاتھ جوڑ کے کہتا خدا کے لیے اللہ کا واسطہ تجارت کے نام پہ اپنا پیسہ کسی کو مت دو اللہ کا. جیسے عاملوں کے پاس جانے سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے منع کرتا ہوں نا کہ مت جاؤ, مر جاؤ جن چڑیل بھوت میں, عاملوں کے پاس مت جاؤ. لوگ سمجھ میں نہیں آ رہی بات لوگوں کے. پھر لوگ علماء کا حوالہ دیتے ہیں, فلاں عالم تو کہتے ہیں بھائی اس کا تعلق علم دین سے نہیں ہے, فلاں عالم کو کیا پتا بیچاروں کو, قرآن و سنت کا ان کو ہم سے زیادہ پتا ہوگا اگر وہ علم میں ہم سے زیادہ ہیں, عاملوں کا نہیں پتا ہوگا ان کو ہم سے زیادہ. اس کا تعلق مفتی ہونے سے تھوڑی ہے, اس کا تعلق تو کھوپڑی سے اور مشاہدے سے ہے. کھوپڑی صحیح کام کرے گی تو 2 منٹ میں سمجھ میں آئے گا 2 نمبر بنا رہا, الو بنا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. بعض لوگ بڑی جلدی الو بنتے ہیں, بعض کو الو بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو عاملوں کے معاملے میں ہمیں الو بنانا ناممکن ہے انشاءاللہ, اللہ سے امید ہے ہمیں. یہ ہمیں تو ان کے 2 ٹکے کے لوگ نہیں, ہمیں ان کا پتہ ہے. کل ایک بندہ آیا کہنے لگا میرے گھر سے نا وہ پنجے نکل رہے ہیں, پتہ نہیں خون کی چھینٹیں نکل رہی ہیں, اور چوریاں بھی ہو رہی ہیں, اور کوئی چور پتہ ہی نہیں ہے کون چوری کر رہا ہے. میں نے کہا گھر کا چور ہوگا. کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں سب نیک ہیں, گھر میں کوئی چور نہیں ہے, اور چھینٹیں بھی آ رہی ہیں, چھینٹیں بھی, اور بندر کے پنجے اور پتہ نہیں کیا کیا پنجے, جن ہے. میں نے کہا یہ الو کا پٹھا جو چور ہے نا, یہ کمبخت پنجے بھی لگا کے جا رہا ہے تاکہ تم جیسے بے وقوف انکوائری نہ کریں اور خون کی چھینٹوں کو دیکھ کے جن چڑیل بھوت پہ ڈال دیں. چور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, وہ تھوڑی ایسا کوئی اپنے لیے ثبوت چھوڑے گا. کہہ رہے نہیں کوئی خود چوری, کبھی دنیا میں ایسا ہوا انویسٹیگیشن میں کہیں چوری ہوئی ہو اور جن پہ ڈال دی گئی ہو؟ یہ تو CID اور ISI اور جتنی خفیہ ایجنسی ہیں ان کا سارا پروگرام ہی بڑھ جائے گا. پھر تو انویسٹیگیشن میں جن چڑیل بھوت کہیں بھی نہیں لائے جاتے, ہمیشہ انکوائری کی جاتی ہے, یار اس کا سبب تلاش کرو, اور پکڑا جاتا ہے اسی بیس پہ چور. مسلمان چڑیل بھوتوں پہ ڈال دیتا ہے. تو یہ پرسوں کی بات ہے, ایک بندہ آیا کہہ رہا آپ کو اپنے گھر دکھانا ہے, آپ ذرا سونگ کے بتائیں, ایسے یوں کر رہا تھا, سونگ کے بتائیں کہ کتنے چڑیل ہیں کتنے بھوت ہیں. میں نے کہا میں یہیں سے بتا رہا ہوں, کوئی بھوت نہیں ہے, کوئی چڑیل نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کیوں, گھر سے چوریاں بھی ہو رہی ہیں. میں نے کہا پکڑ لیا. میں نے جیسے کہا نا چوریاں ہو رہی ہیں, میں نے فوراً پکڑ لیا. میں نے کہا وہی کر رہا ہے یہ. پہلے اس نے بتایا نہیں تھا چور ہیں گھر میں, پہلے اس نے کہا چھینٹیں اور پنجے اور پتہ نہیں مسور کی دال اور کون کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو میں نے کہا کچھ نہیں ہے, پھونک آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو, گھر کے چاروں کونوں پہ پھونک مار دو, یا کسی مولوی صاحب اپنے جو نیک آدمی ہے اس سے دم کروا لو, چھیٹے ویٹے پانی پہ دم کرتے نا ایسے چھیٹے مارو, کافی ہے. بشرطے کہ مولوی صاحب یہ کام نہ کرتے ہوں. یہ کام اگر کرتے ہیں تو پھر وہ مولانا صاحب بھی غلط آدمی ہے. کرتے نہ ہو, کروا لو ان سے, کوئی بھی یعنی جا کے دم کروا لو ان سے, کوئی بھی نیک آدمی کر لے. میں نے کہا اور جو ہے نا اس سے زیادہ لفٹ نہیں کراؤ. تو کہتا ہے نہیں چوریاں بھی ہو رہی ہیں. میں نے کہا لو پکڑ لیا. میں نے 2 منٹ میں پکڑ لیا, سونگھے بغیر پتہ چل گیا کہ جن کون. میں نے کہا یہ چور ہی جن ہے.
کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو کوئی آتا نہیں ہے. میں نے کہا کہ وہ رہتا بھی نہیں ہے کیا گھر میں؟ گھر کا چور ہے یہ, گھر کا. میں نے کہا یا تو خود تو چور ہے, بعض دفعہ چور خود آتا ہے پوچھنے کے لیے, یہ بھی بتا دوں آپ کو میں, چور خود انکوائری کر رہا ہوتا ہے. میرا ایک لیپ ٹاپ چوری ہوا, جس نے چوری کیا اس نے ایف آئی آر کٹوائی کہ مفتی صاحب کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا ہے. بعد میں پتا چلا وہی چور تھا. تو بعض دفعہ نا چور انکوائری میں سب سے آگے. مجھے تو شک ہوا کہ یہ, میں نہیں کہہ رہا وہ چور ہے کہیں ناراض ہو جائے وہ, لیکن شک ہے. بعض دفعہ چور خود آ کے جا رہا ہوتا ہے, یار گھر میں چوریاں ہو رہی ہیں, ایکچولی سمجھ میں نہیں آ رہا, میری بیگم کا سونا غائب ہو گیا تو, اور چھینٹیں بھی آ رہی ہیں, عاملوں کو لائے گا. چوری خود کر رہا ہوگا وہ. تو اس لیے جن چڑیل بھوت پہ جس نے معاملہ ڈال دیا اس کا پروگرام وڑ گیا. وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا, نہ وہ کبھی چور کو پکڑ سکتا ہے. تو خفیہ کیمرے لگا دو ایسی جگہوں پہ, الماری کے اندر کیمرے لگا دو, کہیں کبھی نہ کبھی تو پکڑا جائے گا نا. خیر یہ کہاں چلے گئے ہم. تو پھر بھی اگر چور نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, اس کا مطلب چور بہت ہوشیار ہے, وہ ایسے طریقے سے کر رہا ہے کہ کوئی ثبوت نہ چھوڑے. تو ہوشیاری تو ہے نا, چوری بھی ایک فن ہے. ابھی تو ایک چور پکڑا گیا نا, کورٹ میں لایا گیا, جج نے کہا تو نے بڑی ہوشیاری سے چوری کی ہے, کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی. چور نے کہا شکریہ جج صاحب, آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی تعریف کی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ تو ڈانٹ رہا تھا, وہ سمجھ رہا تھا کہ چوروں کے ہاں یہ تعریف ہوتی ہے کہ ہم ایسے چوری کرتے ہیں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ, یہ بات ہے 1997-98 کی بات ہوگی, اس وقت 500 روپے کی بھی بڑی ویلیو تھی. میں اپنے کسی ریلیٹیو سے ملنے کے لیے گیا, مدرسے کی چھٹی تھی, انہوں نے مجھے بچہ سمجھ کے 500 روپے ہدیہ دے دیے نا, اپنے ہی قریبی رشتے دار تھے. میری خالہ تھیں کیا اس میں, وہ تو خالہ نے مجھے 500 روپے گفٹ دے دیے. خالہ سے ملنے گیا تھا, ہم بڑے زبردست طریقے سے نا رکھے میں جیب میں. اس وقت ہمارے لیے 500 روپے بڑی بات تھی, طالب علم کے لیے تو 500 روپے ایسے ہے جیسے کروڑوں خربوں روپے کا مالک بن گیا وہ. ہم 500 روپے جیب میں رکھ کے نا, میں بیٹھا ناظم آباد 2 نمبر سے, میں نے جانا ہے پیٹرول پمپ نہیں ہے نا, 15 منٹ کی ڈرائیو وہ ہے ٹریولنگ ہے آپ کی, 15 منٹ کی. 15 منٹ میں مجھے تھا اچھا بس بھی خالی, 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے بس میں, ایک کہیں پچھلی سیٹ پہ ہوگا, ایک دائیں بائیں ہوگا. 500 روپے ہم نے جیب میں رکھے. اب میں یہ بار بار نا جیب کو یوں کر رہا ہوں کہ کہیں چوری نہ ہو جائے نا, ہمارے لیے تو بڑی چیز تھی بھائی وہ. اچھا ان دنوں میں بھی ہم بڑے خوش تھے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی کے پاس جو ہے نا جاپان آسٹریلیا گھوم رہا ہے, پیسہ ویسا ہے اس لیے خوش ہے. تم پاگل ہو, تمہارا دماغ ہو گیا ہے خراب. جس کی اوپر کی کھوپڑی سڑ جائے نا تو اس کا دنیا میں اس کے دماغ کا علاج کرنا ممکن نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں ایسی عیاشی ہے تبھی تو یہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے لطیفے سنا رہے ہیں, خوش ہیں. اور بھائی ہمارا ماضی اٹھا کے دیکھو, جب ہماری جیب میں 500 روپے تھے نا ایسے بچا بچا کے, اس کو بھی اللہ کا اس سے زیادہ ہی خوش ہوں گے. خوشی کا اس سے تعلق نہیں ہے, یہ تو پیسہ آنے سے تو لوگوں کے دماغ وڑ گئے ہیں, کیڑے پیدا ہو گئے ہیں دماغوں میں لوگوں کے. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جاپان میں کیا رکھا ہے لوگ پتہ نہیں جاپان کیا کوئی مریخ پہ چلے گئے. تو ان چیزوں کو زیادہ لفٹ نہ کرایا کرو, یہ بہت کوئی کامیابی یا خوشی کے اسباب نہیں ہیں. یہ بچوں کے وہ ہیں جن کو ان چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. پھر آپ کیسے تو پھر گئے کیوں جاپان, جانے پر پابندی تھوڑی ہے, میں تو جاؤں گا, ہو سکتا ہے میں کہیں اور بھی چلا جاؤں, لیکن یہ چیزیں کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے. اور یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ خوش ہو. خوش ہونے کے جو اسباب ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. دنیا کو مسافر خانہ جس دن سمجھ لیا تو آپ ٹماٹر کی ریڑھی لگاؤ گے اس پہ بھی خوش ہوگے, ٹماٹر کی ریڑھی پہ بھی خوش ہوگے. خوشی کے جو اوریجنل اسباب ہیں وہ دولت نہیں ہے. خوشی کے اوریجنل اسباب یہ ہیں کہ دولت سے محبت کرنا چھوڑ دو اور دولت کو کامیابی سمجھنا چھوڑ دو. کماؤ ضرور دولت, دل نہ لگاؤ. آپ کہہ سکتے ہو واہ بھائی بات, دل بھی نہ لگائیں کمائیں بھی. بھائی کشتی کے اوپر جب بیٹھتے ہیں ہم سفر کرتے ہیں تو کشتی ضرورت ہے ہماری. جب تک آپ کشتی کے اوپر رہو گے فائدہ پہنچائے گی. جس دن کشتی آپ کے اوپر آ گئی, آپ کے اوپر حاوی ہو گئی تو آپ ڈوب جاؤ گے سمندر میں. پانی جب تک کشتی کے باہر رہے گا تو کشتی کو دھکا دے گا. وہ پانی استعمال ہو رہا ہے پانی, لیکن پانی جس دن کشتی کے اندر آ گیا نا تو کشتی کا پروگرام بڑھ جائے گا.
تو اسی طرح دنیا آپ کی زندگی کو دھکا لگاتی ہے، دولت، اسباب، وسائل، زندگی چلتی ہے، لیکن یہ دولت آپ کی زندگی کی کشتی چلتی ہے اس سے، جس دن یہ دولت آپ کے دل میں گھس گئی تو یہ ڈبو دے گی آپ کو. تو بار بار ہی رکھو اس کو، زیادہ لفٹ بولو نہ کراؤ. جب بھی کوئی بنگلہ دیکھو، گاڑی دیکھو، تو فوراً سوچو بھائی ایک دن ختم ہو جائے گا. ایک دن کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو ہمارے ایک دوست ہیں، ان نے بہت بڑا 1000 گز کا بنگلہ لیا، انہوں نے مجھے دکھا رہے تھے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. 2-3 پلاٹ چھوڑ کے قبرستان تھا نا. میں نے کہا آنا ادھر ہی ہے. آخر میں ان کا سارا شو بازی کا پروگرام ہم نے وہ بھی کہتے ہوں گے یار کیا ہو گیا. پہلے مجھے بنگلہ دکھا رہے ہیں نا 1000 گز کا، بڑا بہت اچھا، دیندار بھی ہے ماشاء اللہ. دیندار آدمی کے پاس دولت دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اطمینان ہوتا ہے. ایک تو اس دولت سے اس کی اوپر کی کھوپڑی آؤٹ نہیں ہوگی، یہ غریبوں کو تانے نہیں دے گا. دوسری بات یہ کہ اس دولت کو ظاہر دین کے کاموں میں بہت زیادہ خرچ کرے گا، شراب کباب سے، لڑکیوں سے. آج کل دولت آتے ہی لڑکی آ جاتی ہے آپ کے پاس گرل فرینڈ بن کے. جیسے ہی دولت آئے گی نا 2-4 لڑکیاں آپ کے ساتھ ولاگ میں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ دولت کی بھوکی ہیں، سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں نا پیسے سے ریلیشن بنتا ہے. پیسے سے ریلیشن جب بنتا ہے جب وہ پیسہ اللہ کے لیے خرچ کیا جائے. لڑکیوں کا جو ریلیشن پیسے سے بن رہا ہے نا، یہ وہ والا ریلیشن ہے جو جاپان میں بنا ہوا ہے آج کل، اور آسٹریلیا میں بنا ہوا ہے، گوروں کا ریلیشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک پیسہ ہے ٹھیک ہے، جیسے ہی پیسہ ختم ہوا نکلو پتلی گلی سے. تو یہ والا ریلیشن ناپاک ریلیشن بنتا ہے دولت سے، جس میں بندے کو بھی پتا ہوتا ہے جب تک یہ ہے، پیسہ ہے تو ہے میرے ساتھ. میاں بیوی کا جو ریلیشن، جو پاکیزہ ریلیشن ہے، جو خاندانی میاں بیویوں کی بات کر رہا ہوں میں، ان کا ریلیشن میں پیسہ ہو تو بھی ہے، پیسہ نہیں ہو تو کیا ہے بھائی؟ شریک حیات ہے، ساتھ جینا مرنا ہے. یہ دین کے ساتھ آتی ہیں یہ چیزیں. ابھی آسٹریلیا میں ہمارے ایک دوست تھے، یہ بھی واقعہ بعد میں سناؤں گا تاکہ بیان آسٹریلیا والا ہو گیا، اور ایک تاکہ ٹاپک چینج نہ ہو. اب میں نے یہ سیٹ اپ بنایا کہ ٹاپک کو چینجنگ سے بچانے کے لیے نا جتنے بھی بیچ میں واقعات آ رہے ہیں وہ ہم ایک ٹوکرے میں رکھتے جائیں گے، آخر میں وہ ٹوکرا الٹ دیں گے آپ کے اوپر. تو بات یہ چل رہی تھی، کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں 500 روپے نا، ہم بڑے مزے سے، کڑک کا نوٹ تھا جیب میں رکھ کے، یہ والی جیب تھی ایسے، دیکھ رہا ہوں بھائی. اچھا میں جب مدرسے میں رہتا تھا نا تو لوگ، ہمارے طالب علم مجھے بہت مالدار سمجھتے تھے، سمجھتے بڑے مالدار تھے، کیونکہ جب ایسا نوٹ آتا تھا نا تو میرے پھر لسی اور پھر اور جا کے نا ادھر ادھر چپلی کباب اور یہ سب چیزیں پھوڑ پھاڑ کے آتا تھا. میں بچاتا بتاتا نہیں تھا میں، تو عادت تھی، غلط عادت تھی لیکن تھی، اب کیا کریں. وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں کتنا کروڑ پتی آدمی ہے یہ. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب آ رہے ہیں. ایک لسی کا بھرا ہوا، میٹھی لسی ہوتی تھی، اوپر ملائی ڈال کے دیتا تھا، لسی کا بھرا ہوا گلاس، اور اللہ بھلا کرے، اور ادھر وہ کلیجی، ایک ریڑھی والا کلیجی بناتا تھا، بڑی مزے کی کلیجی ہوتی تھی. رات کو ہم اور میرا دوست چھپڑ میں نکلتے تھے، کلیجی پھوڑ پھاڑ کے آتے تھے وہ. تو یہ سارے خیالات آ رہے ہیں نا. میں دیکھ رہا ہوں کہ یوں، یہی میری غلطی تھی، یوں کرنا، یہ میری غلطی تھی. اس سے کیا ہوا، جیب کترے کو اندازہ ہو گیا بیٹا اس کی جیب میں کیا پڑا ہے، مال. حالانکہ بس میں رش بھی نہیں ہے. 10 منٹ کی ڈرائیونگ پہ، 10 منٹ کی رائڈنگ پہ میں آگے اترا ہوں پیٹرول پمپ ناظم آباد پہ، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی جیب سے چوری نہ کر لے. اترا ہوں، جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ سارا لسی کا پروگرام وڑ گیا. مجھے خیال ہوا میں دوبارہ بس پہ چڑھوں اور کہیں سے 500 روپے ادھار لے کر نا اس جیب کترے کو دوں. یار تیرے فن کو کمال ہے یار. اب آپ بتاؤ، ایک آدمی حفاظت بھی کر رہا ہے کہ کوئی چوری نہ کر لے. کتنی میں نے سوچ کے اترا ہوں گا نا. اب میں یہ جن پہ ڈالوں یا میں یہ کہوں کہ یار جیب کترا اتنا ہوشیار تھا، کم بخت نے ایسے ہاتھ صاف کیا ہے نا کہ کانوں کان خبر نہیں ہوئی ہے. ایسے ہاتھ صاف کیا اس کم بخت نے، پتہ نہیں کس طریقے سے اس نے کیا یار. جیسے ہی اترے ہیں بس وہ ایک چند سیکنڈ ہوتے ہیں اس میں یہ اپنا کرتب دکھاتے ہیں. تو ایسے موقع پہ میں بھی جن چڑیل بھوت پہ ڈال سکتا ہوں، یار کسی نے کچھ کر دیا ہے. وہیں سے ہماری خالہ نے 500 روپے دے کے جن چڑیل بھوت میرے پیچھے لگا دیے کہ نکال کے لا. دوسرا آپشن یہ، بھائی جن چڑیل بھوت اگر یہ کر رہے ہوتے دنیا کا نظام برباد ہو جاتا. بینکوں میں لاکر سے چراتے ہیں، سارا بینکوں کا آڈٹ کا سسٹم، سارا کا سارا سیٹ اپ وڑ جاتا ان کا، تو برباد ہو جاتا. اب میں نہیں وڑنی کا، آپ نے کہا ہے وڑ، اس لیے
لوگ بولیں گے بار بار ورڈ کا اس لفظ لا رہے ہو. میں جب سے 4 شادیوں پہ بات کی نا شروع کی تو اب لوگ آٹو پہ آ گئے ہیں. اب میں نئی ٹاپک چھیڑتا لوگ خود ہی چھیڑ رہے ہوتے ہیں. تو پھر لوگ مجھے کہتے ہیں ہر وقت 4 شادیاں چھیڑتے. بھائی اب چھڑ گئے ہیں لوگ, اب بٹن دبا کے ہم چلے, اب دنیا سے چلے بھی گئے نا, یہ ٹاپک اب قیامت تک چلتا رہے گا. مرد آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہیں, آٹو سسٹم ہے. تو ہمارے ایک اور دوست اسی طرح سے وہ ٹاور سے صدر جانے کے لیے بس میں سوار ہوئے. وہاں اس وقت جیبیں بہت کٹتی تھیں. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے ایک پرس لیا, بٹوا لیا. بٹوا لینے کے بعد جو ہے کہتے اس خالی بٹوا تھا, صرف میں نے جیب کترے کو پکڑنے کے لیے یہ کام کیا. یہ واقعات میں سنا رہا ہوں عبرت کے لیے, آپ کے قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں سنا رہا. یہ بتانے کے لیے کہ بعض دفعہ کسی چیز کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتے. تو وہ جن چڑیل بھوت پہ ڈالنے کے نہیں ہوتے, اس میں یہ کہ اور زیادہ ہوشیار ہو جائیں آپ. یہ نہیں ہوتا کہ جس چیز کا کام ہوا سبب سمجھ میں نہیں آ رہا, سبب چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو جن پہ ڈال دو. اس سے تو وہ اور زیادہ نقصان ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو. جو تھوڑے بہت پیسے جو چوری نہیں ہو رہے وہ عاملوں کے کھاتے میں چلے جائیں گے. پہلے تو چوری ہو رہے تھے, کم از کم چور کو بددعائیں تو دے رہے تھے نا, اب تو خود پیسے عاملوں کو پکڑانا شروع کر دو گے. تو وہ صدر سے بیٹھے ہیں اور نیا پرس لیا انہوں نے, جیب میں رکھا اور کہتے ہیں بار بار میں یوں کر کے نا چیک کر رہا ہوں تاکہ جیب کترا یہ سمجھے کہ کوئی بہت بڑی رقم لے کے جا رہا ہے یہ آدمی, حالانکہ وہ خالی تھا. کہہ رہا ہوں میں اس چکر میں ہوں. ہمارے وہ دوست تھے بھی پشتون پٹھان تھے, انہوں نے کہا میں پکڑ کے اس کو کوٹوں گا آج طبیعت سے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے خود, میرے دوست ہیں, مجھے خود اپنا واقعہ انہوں نے سنایا. کہہ رہے ہیں میں بار بار یوں جیب پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں, جیب پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں, کوئی آئے تو صحیح, آئے تو صحیح. کہہ رہے ہیں گھنٹہ ہو گیا کوئی بھی نہیں آیا. ٹاور پہ کہہ رہے ہیں میں اترا, جیب میں ہاتھ ڈالا, بٹوا غائب. اب بتاؤ یہ جن کے بچے نے کیا یہ بھائی, کیا تو جیب کترے نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کیا ہے, تو اب آپ یہ نہیں کہو گے کہ جن نے کیا, آپ بولو گے بھائی کام ہوا ہے لیکن اس کی لاجک کیا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر آ رہی ہوتی تو میں بھی جیب کترا نہ ہوتا, وہی بندہ یہ کہہ سکتا ہے. ہر کام ہر ایک کا تھوڑی ہوتا ہے. تو ایسے ہی گھروں میں بعض دفعہ چوریاں ہو رہی ہوتی, پتہ نہیں ہوتا کون چوری کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن چوری کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے چور بہت ہوشیار ہے, FIR کٹانے گیا ہوا ہے اور عاملوں کو لا کے پھونکے مروا رہا ہے تاکہ لوگوں کا دماغ جادو ٹونے کی طرف چلا جائے. اسی طرح یاد رکھو نندوں میں, جٹھانیوں میں, میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی غلطی پر ہوتا ہے, وہ گھر میں فساد مچا رہا ہوتا ہے, لوگ عامل کے پاس چلے جاتے ہیں, عامل کہتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے جو فسادی ہوتا ہے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. میاں بیوی میں بعض دفعہ طلاق ہو جاتی ہے, بعض دفعہ شوہر ظالم ہوتا ہے, گھر بسا نہیں سکتا وہ طلاق کے بعد, یہ تو کامن ہے. اب لوگوں کی تانے اور ملامت سے بچنے کے لیے کہتا ہے اصل میں ہمارے گھر سے تعویذ نکلا ہے, تو میاں بیوی میں اصل میں کسی نے جادو کیا ہے, میرا قصور نہیں. ہمارے ایک جاننے والے اچھی بھلی بیوی, ان کی 15-16 سال وائف کے ساتھ گزارے, اس بیوی کی بیچاری کی اولاد بھی نہیں تھی, بانجھ تھی وہ. تو ہم چونکہ ہمارے محلے کا ہی پرانا قصہ ہو گیا, اب میرا خیال ہے ان کو نہیں پتہ چلے گا, ان کی بات میں کر رہا ہوں. تو وہ ہم جانتے تھے اس بچی کو, اچھی نیک سیرت لڑکی تھی, نمازی تھی اور اچھی بھلی میاں بیوی کی زندگی گزر رہی تھی. شوہر نے کسی دن غصے میں آ کے دھڑ دھڑ طلاقیں نکال دی. اب قابل ملامت تو ہوگا نا کہ یار تم بیچاری کو پہلے اولاد نہ ہونے کا غم ہے, اوپر سے اس کو آپ کو اولاد چاہیے تھی, آپ ایک اور شادی کر لیتے, اس نے اجازت بھی دی ہوئی تھی بھائی آپ کو اولاد چاہیے. وہ تو غریب لڑکی کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے طلاق کے بعد. تو جب انکوائری کی گئی انہوں نے کہا یار اصل میں مجھ پہ جادو ہوا ہے. اب پروگرام, اب کوئی بول سکتا ہے ان کو ملامت کر سکتا ہے, تعویذ نکلے, یہ نکلا ہے, میں تو نہیں چاہتا تھا, اصل میں ایکچولی کیا ہوا ہے. تو بڑا بہترین بہانہ ہے اپنی جان چھڑانے کا. بعض دفعہ عورت بھی ایسا کرتی ہے, عورت شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی, شرارتی ہوتی ہے, گھر نہیں بسا سکتی, بالآخر ایک دن شوہر اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو اب جان بچانے کا بہترین طریقہ, اصل میں ایکچولی ہم میں میاں بیوی میں تو بڑی محبت تھی, لیکن نہ وہ جو اس دن خاتون آئی تھی نا, میری جٹھانی نے کروایا یہ سب کچھ, میری جٹھانی نے کروایا یہ سب کچھ, یہ سارا کام میری ساس کا ہے, وہ نہیں چاہتی تھی ہم دونوں محبت سے رہیں. تو اپنا قصور, اپنی بلی کس پہ ڈال دی, ساس پہ ڈال دی, جٹھانی پہ ڈال دی. جٹھانیاں لڑواتی ہیں, یہ تو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ مت آؤ جٹھانیوں کی باتوں میں, آپ بھی تو کسی کی جٹھانی ہوگی, آپ بھی لڑوا رہی ہوگی.
کیا خیال ہے بھائی؟ جٹھانی کا کام فائر بریگیڈ کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ آگ جلانے کا کام کرتی ہے، آگ بجھانے کا کام نہیں کرتی. یہ تو رشتے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں. جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں وہ بہت اچھے بھی ہوئے، لیکن جو نہیں سن رہی ان کا تو کام کیا ہے؟ لڑوانا. تو اس میں تو آدمی کو پہلے ہوشیار ہونا چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں میری بہن جب بھی آتی ہے گھر میں میرے اور بیوی کے درمیان پھڈا ڈال کے جاتی ہے. یہ بھی کامن مسئلہ ہے. آپ کی بہن جب آپ کے گھر میں رہنے کے لیے آئے گی نا اور جائے گی تو سمجھ لو آپ کی بیگم سے پھڈا یہ ڈیو ہے. بیگم سے آپ کا پھڈا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے. تو مرد اگر عقل مند ہوگا، اس کا شادیوں کا تجربہ ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ میری بہن جب آئے گی تو وہ میری بیوی کے کیڑے نکالے گی لازمی. تو عقل مند آدمی پہلے سے ہی بہن سے ہوشیار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بہن آئے گی میری بیگم کے کیڑے نکالے گی، اس کا کام ہے. اس کو بھی نہیں روکو، اس سے بھی نہیں لڑو، سنو ادھر سے، سنو ادھر سے، بولو نکال دو. عقل مند آدمی یہ کام کرے گا کہ بھائی میں اپنا گھر اپنی بہن کے چکر میں، وہ تو اپنے گھر میں خوش ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی بھی وہ شوہر کی بہن یہی کام کر رہی ہوگی. تو اگر ان بہنوں کا اور ان کا اپنے پرسنل معاملات میں ہم سننا شروع کر دیں تو کسی کا بھی دنیا میں گھر. اگر آپ نے اپنی اماں سے سننا شروع کر دیا کہ آپ کی بیگم کیسی ہے اور اس پہ یقین کرنا شروع کر دیا آپ نے، تو آپ کا شادی کا پروگرام، پہلی شادی کا ہی پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا. 4 کیا کرو گے آپ؟ تو اماں کے بارے میں اصول یہی ہے کہ بھائی اماں، ہماری اماں بہو کی جتنی شکایتیں کرے سنو، اماں سے لڑو نہیں، لیکن ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دو. ادھر سے سن کے ادھر سے کیا کرو؟ نکال دو. اماں بیچاری کا کام ہوتا ہے. یعنی جو اماں میرا بیان نہیں سن رہی، بار بار کہہ رہا ہوں، اس پہ بھی لوگ طنز کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ جو تمہارا بیان نہیں سن رہی وہ بہت اچھی ہیں، جو تمہارا سن رہی ہیں، جو نہیں سن رہی وہ بری ہیں، جو سن رہی ہیں. نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ یار یہ مفتی کیسی باتیں کرتا ہے. تو آپ کو ہماری باتیں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مینٹل لیول، یہ مجبوری کے احکام ہے بھائی، یہ مجبوری ہے. اب میں کہہ دوں جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ ایسی ہیں تو وہ بیان سننا چھوڑ دیں گی. تو اس لیے میں احتیاطاً یہ کہہ رہا ہوتا ہوں جو بیان سن رہی ہیں ان کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ بہت اچھی ہیں، تاکہ وہ سنتی رہے نا، اصلاح ہو جائے ان کی. ٹھیک ہے؟ تو اپنا گھر بسانے کے لیے اپنی اماں سے بھی نہ لڑو اور اماں کے کہنے پہ بیگم سے بھی نہ لڑو. بالکل نیوٹرل ہو کے خود فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور 100% صحیح تو میرے بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. جو آدمی، اور یہ میرے سامنے آ کے نہ کیا کرو کہ میاں مفتی صاحب میں نے 2 شادیاں کی، میں بہت خوش ہوں اور میں دونوں کو بہنوں کی طرح اور ہمارا گھر، یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے سامنے کیا کرو. 100% دنیا میں صحیح صرف بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوتا. ہاں بے وقوف لوگ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمینہ آدمی جو ہے نا، کمینہ، وہ اپنی بیوی پہ 100% غالب ہوتا ہے. جو آدمی مجھے کہتا ہے نا میری بیگم بالکل جیسے میں کہتا ہوں ویسے چلتی ہے اور ہمارے گھر میں سکون اطمینان کی لائف، کیونکہ میری بیگم ہر بات میری مانتی ہے اور اتنا اچھی ہنسی خوشی، اس کا مطلب یہ بندہ 99% چانس ہے کہ کمینہ آدمی ہے. معذرت کے ساتھ حدیث کے الفاظ ہے بھائی، میں 1% ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، بعض بزرگوں میں ہوا ہے، لیکن وہ بہت اپر لیول کے بزرگ ہوتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب یا حضرت مولانا شیخ عاشق الہی صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ، ان میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے. انہوں نے لکھا ہمارے گھر میں آج تک یعنی 40-50 سال میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی ایک اونچ نیچ نہیں ہوئی، لیکن وہ بہت ہائی لیول کے بزرگ ہیں، ان کی اہلیہ بھی اور وہ خود بھی. میں نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میرے اور آپ جیسے. تو جب کوئی آدمی یہ کہا کرے نا میری بیوی اتنی نیک اور میرے سب اصول، بہت تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، یا تو پھینکو ہے ایک نمبر کا، بہت بڑا کذاب جھوٹا ہے، یا یہ کہ یہ فرعون کے بچوں میں کوئی ڈوبنے سے بچ گیا تھا دریا میں، اس کی نسل میں ہے. یہ ہوتا ہے ایسا، لیکن یہ اس مرد میں ہوتا ہے جو انتہائی ظالم جابر قسم کا، جو بیوی پہ اتنا روب رکھے کہ اس کو دیکھ کے وہ تھر تھر کانپنا، اور یہ کمینے پن کے بغیر ہر وقت مار دھاڑ لاتے گھسے گالیاں، اور مجبور بھی ہو. نارمل آدمی کے ہاں بھائی کبھی مان لے گی، کبھی کیا کرے گی، آگے سے جواب دے گی، آپ بے عزت ہو کے گھر سے باہر نکل آؤ، کیا خیال ہے، بےزتی ہو جائے گی آپ کی. ممبر کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں بھائی. یہاں تو آپ سب میری تمیز سے بیٹھ کے سن رہے ہو، کوئی بیچ میں بول نہیں رہا، ہنسنے کی بات پہ ہنس رہے ہو، رونے کی بات پہ رو رہے ہو. گھر میں یہ والا پروگرام نہیں چل رہا. ابھی کیا بتائیں کس سے کہانیاں. خیر، تو
تو نارمل جو ہے نا, نارمل رہا کرو. بار بار کہتا ہوں, یہ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. اللہ کو فنٹر گیری پسند ہی نہیں ہے, پسند ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو فنٹر گیری. تو گھر چلانے کے لیے ضروری ہے بھائی, سب چلتا ہے, فساد بھی ہوگا گھر میں, جھگڑے بھی ہوں گے, لڑائیاں بھی ہوں گی, محبتیں بھی ہوں گی, صاحب اسی طرح زندگی کی گاڑی. یہ جنت تھوڑی ہے میرے بھائی, یہ دنیا ہے, صحیح ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم. فرمایا کمینہ آدمی عورت پہ حاوی آتا ہے, جو بالکل ایسے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے نا اس کو, تو اس کی بیوی 100% صحیح چلتی ہے, لیکن اس میں مرد کے کمینے پن کا دخل ہوتا ہے. باہر بزدل بنا ہوتا ہے, گھر میں کیا بنا ہوتا ہے, ببر شیر. دفتر میں نہیں چل رہی ہوتی, کہاں چلا رہا ہوتا ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بالکل آزاد چھوڑ دیں, آپ غلام بن کے رہیں, کچھ لمٹ ہونی چاہیے. ایک لمٹ تک برداشت کرنا پڑتا ہے, پھر لمٹ کراس کرنے کی اجازت. بعض لوگ ایسے بھی ہیں بالکل ہی گیدڑ بن کے رہ رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ جو اصول ہے نا کہ بالکل ہر چیز سیٹ اپ پہ چل رہی ہو, یہ نہیں ہوتا نا. یہ ہوائی باتیں ہیں, جو کر رہا ہو یا تو جھوٹ بول رہا ہے, یا وہ فرعون جب ڈوبا تھا تو ایک آدھ بچہ کہیں, ویسے تو رہا نہیں تھا لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, کہیں میرے خلاف فتویٰ دے دیں کہ وہ تو قرآن تو کہہ رہے سارے ڈوب گئے تھے. ہمارے یہاں فتویٰ فوراً مارکیٹ میں آتا ہے, مفتی صاحب نے قرآن کی, تو فرعون چھوڑو, چنگیز خان ٹھیک ہے, چنگیز خان کی نسل تو باقی رہ گئی ہے نا, تو اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی ہو یہ. تو خیر کہاں سے کہاں بات, پھر ہم کلبازیاں کھاتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں. تو میں یس کر رہا تھا کہ میرے بھائی, آپ کے اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا, آپ میں حق اور باطل میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی, تو صحت میں آپ برباد ہونا شروع ہو جاؤ گے. آپ محنت بھی کرو گے اور دل کی بیماریاں بھی پیدا ہونا, کیلشیم کی گولیاں کھا کھا کے. آپ ایکسرسائز کرو گے, جم جاؤ گے ٹرینر کے بغیر, اور اپنی طرف سے ڈنڈ پیلنا شروع کرو گے. جو ہڈیوں کے 2-4 مہرے صحیح رہ گئے تھے وہ بھی آڑے ترچھے بولو ہو جائیں گے. اسکولوں میں بچوں کو میں بتا رہا تھا نا, یوں گھماتے ہیں عجیب عجیب طریقے سے, وہ غلط ہے بھائی. بچوں کو ایسے ہی ایکسرسائز کرواؤ جو نیچرل ہے بالکل. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیسہ کمانے میں بھی ایسا ہی ہے. پیسہ, ہاں میں یہاں سے بات شروع کی تھی کہ عاملوں کے پاس مت جایا کرو. اسی طرح پیسہ کمانے میں بھی اگر آپ کو صحیح گائیڈنس نہ ملے, تجربے کی بھینٹ چڑھ جاؤ گے. کیونکہ میں ایک دفعہ تجربے کی بھینٹ چڑھ چکا ہوں. اب میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں, لوگوں کی کھوپڑی شریف میں بات نہیں آ رہی. ہر آئے دن میرے پاس کوئی بچہ روتا ہوا آتا ہے, لڑکا, مفتی صاحب میں 10 کروڑ گنوا بیٹھا ہوں, میں 5 کروڑ گنوا بیٹھا ہوں, ابا نے گھر سے نکال دیا ہے, ٹھکائیاں لگ رہی ہیں, کوئی خودکشی کی طرف جا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. کیوں بھائی؟ میں نے پیسہ دیا تھا, کسی ٹریول ایجنٹ کو دے دیا, کسی کاروبار میں لگا دیا. وہ اتنے نیک آدمی تھے, اتنی بڑی ان کی داڑھی تھی, بغلیں بھی میرا خیال ہے چیک کی ہوں گی اس نے. یہی رہ گیا بس, اور کیا ہے. ہر چیز سنت کے مطابق. میں ایسا کہتا ہوں کہ تو یہ بغلیں بھی چیک کر لیتا نا, جب داڑھی دیکھ لی تو نے, تو ہو سکتا ہے وہ بڑی ہوئی ہوں اور سنت کے خلاف چل رہی ہوں. تو تمہیں دین کا پتہ پیسوں کے معاملات کے بغیر چلتا کیسے ہے؟ کیا چور لوگ داڑھی نہیں رکھ لیتے؟ میں نہیں کہہ رہا داڑھی والے چور ہوتے ہیں, لیکن چور کو داڑھی بڑھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. میں نہیں کہہ رہا نمازی چور ہوتے ہیں, لیکن چور بھی نمازی بن سکتا ہے. تو یہ عجیب حساب کتاب ہے. پھر ایسے چیختے ہیں یار ہمارا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. تو میں کہتا ہوں آپ نے میرے بیان نہیں سنے. کتنی دفعہ سمجھایا بھائی کسی کو پیسہ مت دو. یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, 10 سال پہلے میں آیا تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ 10 سال پہلے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پیسہ دیا, انہوں نے کہا فلاں کو دیا, وہ بڑا نیک ہے, کما کے دے رہا ہے. میں نے کہا دیکھتے ہیں رفیع بھائی, ایک دن مارکیٹ سے سارے پیسے شارٹ ہو جائیں گے. 10 سال اس بندے نے کما کے دیا ان کو. یہ کہتے تھے دیکھو مفتی صاحب کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد 10 سال کے بعد رفیع بھائی کا پروگرام بڑھ گیا. اب کبھی ایس ایچ او کے پاس جا رہے ہیں, کبھی رینجر کے, وہ بندہ بھی گھوم رہا ہے. اس بندے کے پاس قومی ترانے ہیں, جب بھی جائے گا بھائی یہ ہو گیا, اچھا یہ ہو گیا, وہ قومی ترانے پڑھنا شروع کر دے گا. آج چائنا کا ترانہ پڑھا اس نے, کل پاکستان کا ترانہ, اب اگلی ملاقات میں جاپان کا قومی ترانہ پیش کرے گا ان کے سامنے. پورے لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ اگلے کا. یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ فراڈ کر رہا ہے یا حقیقت میں نقصان ہوا ہے. کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے جو پیسہ تمہاری جیب میں ہے بس وہی تمہارا ہے. اپنے بچوں کو روکو خدا کے لیے اس عمل سے. کرپٹو کرنسی پہ نا ہمیں بہت اکسایا گیا, مجھے تو بہت اکسایا گیا کہ کرپٹو کرنسی کے فضائل سناؤ تاکہ مسلمان تجارت میں آگے بڑھے. ہم نے کہا نہیں بھائی اس میں ہمیں کنفیوژن ہے. نہیں یہ مفتی لوگ اصل میں دیر سے فتویٰ دیتے ہیں. اتنے تانے دیے ہمیں,
اصل میں یہ خود نہیں ہے نا, خود کا بزنس نہیں ہے نا کرپٹو کرنسی کا, اس لیے فتوا نہیں دے رہے. ہمیں بہت بہت کہا گیا کہ اس پہ فتوا دو تاکہ مسلمان قوم اس کو جھونک دو کرپٹو کرنسی میں. ہم نے کہا بھائی ہمیں اطمینان نہیں ہے, ہم نے یہ نہیں کہا حرام ہے, ہم نے کہا بھائی جب تک 100% اطمینان نہیں ہوگا ہم اس بارے میں زبان. پھر لوگ کہتے ہیں ابے پہلے لاؤڈ اسپیکر کو حرام کہتے تھے, پھر لاؤڈ اسپیکر حلال کر دیا, پہلے ویڈیو نہیں بناتے تھے, پھر ویڈیو دیکھنا کل سارے کرپٹو کرنسی میں آ جائیں گے. میں نے کہا کسی سے پہلی بات تو یہ کہ لاؤڈ اسپیکر کو حرام علماء نے جو کہا تھا وہ اس بیس پہ نہیں کہا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر بذات خود حرام ہے. جو لاؤڈ اسپیکر کے جو ماہرین ہیں نا وہی ایکسپلین ہی نہیں صحیح کر پا رہے تھے علماء کے سامنے. وہ کہتے تھے یہ وہ آواز نہیں ہے بلکہ یہ الگ سے ریکارڈنگ آواز ہے, اس لیے علماء نے کہا ناجائز ہے. جب ان کی رائے تبدیل ہو گئی, انہوں نے کہا یہ وہی آواز ہے جو آپ کی آواز ہے جس کو اسپیکر بڑھا کے پیش کر دیتا ہے, تو علماء نے کہا ٹھیک ہے اس میں کیا خرابی ہے. تو ماہرین ہی کسی ایک رائے پہ جمع نہیں ہو رہے تھے, اس بیس پہ فتویٰ دیا تھا. ہاں ویڈیو سی ڈی کو علماء حرام اس لیے کہتے رہے تھے کہ اس وقت اس کے پازیٹیو کام نہ ہونے کے برابر تھے, سارا نیگیٹو ہی نیگیٹو تھا, تو اس لیے تصویر والے پہلو کو علماء نے ترجیح دی تھی. جب علماء نے دیکھا کہ بھائی اب اس کے پازیٹیو کام بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو فوراً رائے کو چینج کیا. یہ تو علماء کی خوبی ہے کہ اسی پرانی رائے پہ اڑے نہیں رہے. لیکن آپ کو اگر کسی قوم سے نفرت ہے تو اس کی خوبیوں میں بھی کیڑے تلاش کرو گے, اور کسی قوم سے محبت ہے تو اس کے کیڑوں میں بھی آپ کو خوبیاں نظر آئیں گی. تو یہ آپ کے دل کی بات ہے کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے نا, اگر اس کے پیر صاحب موٹے ہوں, اپنے پیر صاحب سے محبت ہے, اگر پتلے ہوں پیر صاحب تو آپ کہیں گے دیکھو دنیا سے محبت ہی نہیں ہے, کھاتا ہی نہیں ہے, دیکھیں کیسے سوکھ کے اللہ کے خوف سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. اور موٹے دوسرے کے پیر کو بولو گے موٹا گینڈا کھاتا رہتا ہے, حرام کھا کے ایسا ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ کا اپنا پیر موٹا ہے تو آپ بولو گے برکت اس کو بولتے ہیں, یہ ہے برکت. 2 نوالے کھاتے ہیں لگتا پورے جسم کو ہے جا کے. تو انسان بہت ساری چیزیں نا عقیدت میں اندھا بھی ہوتا ہے اور نفرت میں بھی اندھا ہوتا ہے. بعض دفعہ جب کسی سے عقیدت ہے تو ہر سیدھی چیز الٹی نظر آ رہی ہے, اور عقیدت نہیں ہے تو ہر عقیدت ہے تو ہر الٹی چیز بھی سیدھی. سیاسی لوگوں میں تو دیکھ لو, آپ سیاسی جماعتوں میں تو آپ دیکھ لو, اپنا لیڈر غلط کام کرے گا قوم کے وسیع تر مفاد میں کر رہی ہے, اور اپنا لیڈر صحیح کرے گا تو وہ تو ویسے ہی صحیح ہے. دوسرے کا لیڈر غلط کرے گا تو غلط ہے, صحیح کرے گا تو بھی غلط ہے. ابے لوگوں کو الو بنانے کے لیے کر رہا ہے. تو یہ تو ہم نے سیاست میں بھی دیکھا ہے بھائی. تو کلمہ ہی نہیں پڑھو بھائی, اس کلمہ صرف ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے, باقی کسی کا نہیں پڑھا ہم نے. تو جو صحیح کام کرے گا صحیح ہے, غلط کرے گا غلط. ہمارا باپ کا تھوڑی ہے بھائی وہ. تو اتنا ڈپریشن میں جاتے ہیں, پھر وہ اس کو سیاسی لوگ قتل کر رہا ہے, اس کو قتل کر رہی ہے. سیاسی لیڈر جو ہے نا, یہ بات ذہن میں رکھو, کوئی بھی ہو کائنم من کان, یہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی اپنی عوام کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں. یہ ذہن میں, کسی بھی جماعت کا ہو. اور جب آج آپ جس لیڈر کی وجہ سے کسی دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو اور اس کی وجہ سے اس کو گالیاں دے رہے ہو, یہ ذہن میں رکھنا کل ان کا مفاد ہوگا نا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے جھوٹی چائے پی رہے ہوں گے. ہم نے ماضی میں یہ بہت دیکھا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ اکیلا ہے, اکیلا کوئی نہیں ہے. ابھی اکیلا ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے, کل ضرورت ہوگی تو اکیلا نہیں رہے گا, اور رہنا بھی نہیں چاہیے. سیاست اسی کا تو نام ہے. تو یہ ان کی پالیسیاں چینج ہوں گی. آپ کیوں لڑ رہے ہو بھائی, محبت سے رہو یار. پہلے کم ٹینشن ہے, لوگوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں اس چکر میں. عقیدت ایک حد سے اپنے ابا اماں سے کرو گے نا بہت زیادہ عقیدت, بہت ثواب ملے گا آپ کو, جنت دے دے گا اللہ اس بدلے میں. تو سیاست دانوں سے عقیدت ایک حد تک, اس سے آگے نکلنے کی کوشش, یہ تو نیچرل ہے, اپنے لیڈر سے محبت ہوتی ہے, ہونی چاہیے, لیکن ایک لمٹ, اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. تو اس سے سکون میں رہو گے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی, کیا وہ چل رہی تھی بات, ابے آسٹریلیا کی بات نہیں چل رہی تھی, بات یہ چل رہی تھی کہ وہ اگر آپ کو صحیح, ہاں پیسوں کا معاملے میں, اب آپ نے پیسہ دے دیا تو آپ تو پیسہ خرچ کر رہے ہو پیسہ کمانے کے لیے, لیکن وہی سبب آپ کے پیسے کے ڈوبنے کا ذریعہ بن. آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا, نہیں تو پرسوں ڈوبے گا. پھر بھی عاملوں میں تو سارے ہی غلط ہیں, لیکن پیسے میں پھر بھی کچھ لوگ صحیح ہیں. کچھ واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں, ان کو پیسہ دیا جائے تو وہ ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں, وہ آپ کو نقصان نہیں ہیں ایسے لوگ, لیکن بہت کم ہیں. اور ہم جیسے لوگوں کو تو پھر بھی پتہ چل سکتا ہے, جو مشہور لوگ ہیں. عامی آدمی کے لیے ان تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے عامی آدمی کے لیے اصول یہی ہے, قطعاً نہ اپنے ماموں کو پیسہ دو, نہ اپنے چاچو کو پیسہ دو, ابا کو بھی نہ دو. ابا کو دینا ہے تو ابا سمجھ کے دے دو, ابا ہے کھا جائے گا, کوئی مسئلہ.
تجارت کی نیت سے ابا کو پیسہ دے دیا, گئے. ابا نے بیٹے کو دے دیا, کھا جائے گا. بیوی کو دے دیا, کھا جائے گی. بیوی نے شوہر کو دے دیا تو وہ تو کنفرم کھائے گا. بعض عورتیں اس خوش فہمی اپنے ہسبینڈ کو دے رہی ہوتی ہے. ہسبینڈ کیوں دے گا تمہیں, اس کو پتا ہے کہاں جا سکتی ہے. ہسبینڈ نے تو کنفرم کیا کرنا ہے, کھانا ہی. لوگ کہنے حضرت خدیجہ نے پیسہ دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. بھائی وہ حضرت خدیجہ تھیں اور وہ کیا تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ پیغمبر نہیں ہو, آپ کا مجھے زیادہ پتہ ہے اور میرا آپ کو زیادہ پتہ ہے. ہم سب اسی زمین کی مخلوق ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اب میں